بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عمر۔ ناظرین، ایپیسوڈ 2 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ خلا اور ڈیورس کے حوالے سے بریفلی ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ خلا اور ڈیورس کا طریقہ کار کیا ہے اور ان کا عدالتی پروسیجر کیا ہے، اور ان دو پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ اس سارے معاملے کی ڈیٹیل میں نے ایپیسوڈ 2 میں ڈسکس کی تھی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ خلا کے بعد جب خلا کنفرم ہو جاتی ہے، جو کہ عورت کی جانب سے لی جاتی ہے، اگر اور کوئی عورت خلا لے لے تو خلا کے بعد پھر وہ جو اپنا ڈاوری آرٹیکلز ہیں اور سامان جہیز کی واپسی کے لیے اس کو کیا سٹیپس لینے پڑتے ہیں، اس کو کیا فیملی کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے، یا پھر جو ہے مصالحت کے ذریعے ہی سامان واپس مل جاتا ہے۔ اس کی دو شرائط ہیں۔ اگر تو دوسری جو ہسبینڈ کی فیملی ہے اور ہسبینڈ رضامندی سے سامان واپس کر دے، جب آپ کی خلا کنفرم ہو جائے اس کے بعد اگر وہ سامان جہیز واپس کر دے تو ویلڈ ہے، اگر نہیں وہ واپس کرتا تو اس کے لیے پھر آپ کو عدالت میں ایک دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے سامان کی ریکوری کے لیے، سوٹ فار ڈاوری آرٹیکلز اور مینٹیننس کے لیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایک یا دو بچے ہیں تو ان کا جو خرچے کے لیے اور جو سامان کی ریکوری کے لیے پھر آپ کو کورٹ میں پراپر ایک دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے۔ اس دعوے میں آپ کو کورٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے جو جہیز کے سامان میں فلاں فلاں چیز ہم نے دی تھی، اور اس سارے جو بھی سامان آپ نے، جو بھی آرٹیکلز آپ نے دیا ہو، اس کی ڈیٹیل، اس کی فہرست جو ہے وہ کورٹ میں جمع کروانی پڑتی ہے۔ کورٹ پھر جو ہے دوسری پارٹی کو، دوسرے فریق کو سمن کرتی ہے۔ سمن کے بعد پھر عدالت جو ہے وہ معاملہ ایویڈنس میں لے جاتی ہے۔ ایویڈنس کے بعد جب دوسری پارٹی کو، دونوں پارٹیز کی جانب سے اگر موقف سن لے، اگر دوسری پارٹی کورٹ میں حاضر نہ بھی ہو تو بھی کورٹ جو ہے وہ فیمیل کے حق میں معاملہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتی ہے، اور کورٹ جو ہے وہ آرڈر فرما دیتی ہے، ڈگری فرما دیتی ہے کہ عورت کو اس کا جو سامان جہیز واپس کیا جائے۔ وہ اس کے لیے عورت کی ایویڈنس ہوتی ہے۔ ایویڈنس کے بعد کورٹ جو ہے پراپر اس سے کویسچننگ کرتی ہے کہ آپ نے کیا کیا سامان دیا تھا، اس کی مالیت وغیرہ پوچھتی ہے، اور مالیت کے بعد جب ایویڈنس والا سارا جو معاملہ کلوز ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کورٹ آرڈر پاس کرتی ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ اس کا جتنا بھی سامان ہے، ڈاوری آرٹیکلز ہیں، اس کا سامان جہیز ہے وہ واپس کرے۔ اور جب ڈگری پاس ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کورٹ کے جو نمائندگان ہوتے ہیں وہ جو ہے ہسبینڈ کے گھر میں جاتے ہیں اس ڈگری کو لے کر، اور وہاں سے وہ سامان پھر جو ہے وہ خود اپنی جو سپرویژن میں سارا سامان جو ہے وہ ریکور کرواتے ہیں، وہ سارا سامان جو ہے وہ سیفلی اٹھواتے ہیں۔ یہ تھا طریقہ کار کہ عورت کا سامان جب کورٹ کے تھرو کس طرح واپس لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بچے ہیں، اگر فیمیل کے پاس ایک بچہ یا دو بچے ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو ان کا جو مینٹیننس ہے اس کو پراپر کورٹ میں جو ہے وہ مینشن کیا جائے گا کہ ہماری شادی جو ہے وہ فلاں تاریخ ہوئی تھی اور ہمارے اتنے بچے ہیں، ان کی سال ہے، ان کی عمر ہے، ساری ڈیٹیل بچوں کا جو بایو ڈاٹا ہے وہ کورٹ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے۔ پھر کورٹ جو ہے وہ پراپر جو ہے ایویڈنس کے بعد، اس فیمیل کی ہی ایویڈنس ہوتی ہے، اس ایویڈنس کے بعد کورٹ جو ہے وہ ہسبینڈ کو جو آرڈر پاس کرتی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کا خرچہ 18 سال تک آپ نے ان کو پے کرنا ہے، اور عورت کا جو انٹرم خرچہ لگایا جاتا ہے وہ اس کا جو ہے عدت کا پیریڈ اس تک اس کو دیا جاتا ہے، اور جو بچوں کا خرچہ ہے وہ 18 سال تک جو ہے وہ والد کو پے کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کورٹ جو بھی خرچے کی انکریزمنٹ کے لیے بھی ہم اپلیکیشن دے سکتے ہیں کورٹ میں۔ اگر خرچہ کم لگا ہو یا زیادہ بھی لگا ہو تو ہسبینڈ اس کو کم کروانے کے لیے دونوں صورتوں میں اپلیکیشنز دی جا سکتی ہیں کورٹ کو کہ خرچہ کم کیا جائے یا بڑھایا جائے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فردر ان میں جب علیحدگی ہو جائے تو بچوں کے معاملات کس طرح جو ٹیکل کرتے ہیں، اور بچوں کی گارڈین شپ کا معاملہ، گارڈین شپ بچوں کا کورٹ کس کو، جو والد کو یا والدہ کو بچے کا گارڈین مقرر کرتی ہے، اور بچے کی جو معاملات کو لے کر کورٹ جو ہے وہ کس کو فیور دیتی ہے۔ اس سارے معاملے کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آئندہ میں ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔